فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل ایمان عبادت کی قبولیت کے لیے حلال رزق لازم، اگر حلال رزق نہیں تو عبادت قبول نہیں۔ ہمارے معاشرے میں غربت کی وجہ سے غریب امراء سے ادھار رقم لیتے ہیں، اور امیروں میں سے اکثر اس رقم کی واپسی پر اضافے کے ساتھ رقم طے کر لیتے ہیں، جسے شریعت اسلامیہ سود کا نام دیتی۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے یہ جو حرام رزق سود کی صورت میں، اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم سب کو حرام رزق سے محفوظ فرما۔ مالک کریم نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے، رقم کے اوپر رقم زیادہ وصول کرتے۔ یہ سود کی قسمیں بھی آگے آئیں گی، عام ڈیفینیشن جو میں نے کی ہے ان کی کیفیت، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ کھڑے نہیں ہوتے مگر اس طرح جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو دیا ہو، جن اس کے ساتھ لگ گیا ہو۔ جن کے چھونے سے انسان اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، دائیں بائیں گرتا ہے، آگے پیچھے گرتا، جیسے مرغی کا مرد ہوتا ہے اس سے انسان نیچے گر جاتا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی کیفیت کہ سود کی وجہ سے اللہ نے ان کا دماغ اس میں شیطنیت بھر دی، وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کوئی آئے اور مجھے اس سے زائد رقم پر مجھ سے رقم لے کر جائے۔ یہ تو دنیا کی کیفیت ہے کہ دنیا میں وہ ثابت قدم نہیں رہتا، اور دوسری کیفیت آخرت کے اندر، آخرت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کا سبب الذین یأکلون الربا، کہ وہ سود کھاتے ہیں، اور اس سود کو حلال کہتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا،
کہ تجارت بھی تو سود کی مثل ہے. آپ تجارت کرتے ہیں، ہم پیسے دے کر پیسہ کما لیتے ہیں. آپ بھی پیسہ لگاتے ہیں اور کوئی جنس خریدتے ہیں، اسے فروخت کرتے ہیں، اس پر رقم لیتے ہیں. یہ اور سود میں کوئی فرق نہیں. اس سبب کی وجہ سے آخرت میں بھی بربادی اور دنیا میں بھی بربادی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کریم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تجارت اور سود ایک جیسے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. قالوا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت تو اللہ نے حلال کی ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا. ایک چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، ایک حرام کر دی ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ سوچئے گا ذرا. اللہ نے ایک چیز حرام کر دی کہ سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ یہ ہے وہ یتخبطہ الشیطان من المس مخبوط الحواس. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بکری بھی حلال ہے اور کتا بھی حلال ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں اور اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، یہ ہے مخبوط الحواس. کہ سور بھی حلال ہے اور دمبا بھی حلال ہے، ملتے جلتے ہیں، 4 اس کے ہیں، 4 ٹانگیں اس کی ہیں، وہ بھی بچہ دیتا ہے، وہ بھی بچہ دیتی ہے. یہ مخبوط الحواس شخص ہے، حواس باختہ. یہ سود کھانے والوں کے لیے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی کہ سود نہیں کھانا، سود نہیں لینا، سود پر رقم نہیں دینی، فَانْتَهَى، وہ رک گیا، بعد آ گیا اس کام سے، سودی کاروبار چھوڑ دیا، توبہ تائب ہو گیا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو اس نے پہلے سود کھایا تھا، پہلے وہ کاروبار کرتا رہا، اس پر گرفت نہ ہوگی. نمبر 1 فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور دوسری بات یہ قرآن مقدس میں کہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاں، اللہ کیا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں. کیا معاملہ کریں گے؟ ایک شخص توبہ تائب ہو گیا اور توبہ تائب ہونے کے بعد وَمَنْ عَادَ، پھر اسے بھوک ستاتی ہے اور لالچ اور حرص، اور پیسے کم ہو گئے ہیں بظاہر، وَمَنْ عَادَ، پھر آ جاتا ہے وہ اسی میدان کے اندر. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخی ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے سود. وہ بازار کے اندر عید کے موقع پر، یہ عید گزری، بچہ 10 روپیہ پرانا لینے سے ہچکچاتا ہے کہ یہ پھٹا ہوا ابا جی دوسرا دے دیں، نیا والا دے دیں. تو مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا شیشے کے ڈبے کے اندر گڈیاں 100 کی رکھی ہوتی. ہم بچوں کے لیے نئے نوٹ لے کر آتے ہیں، 100 کے بدلے 100 نہیں، وہاں 110 دیتے ہیں اور وہ 100 کی گڈی ہمیں دے دیتا ہے. 1000 کے اوپر 50 فالتو دیتے ہیں تو وہ 1000 کی گڈی دے دیتا ہے. وہ جو 50 روپے 5 نوٹ 10 کے یا 1 نوٹ 10 روپے کا اس شخص نے لیا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے اور انتہائی خطرناک ہے کہ آدمی جہنمی بن جاتا ہے. یہ کاروبار ہی حرام ہے کہ میں نوٹوں کے بدلے نوٹ، جیسے دیکھیے اکثر لوگ عبدالعزیز ٹرسٹ کے ہاں، ہمارے ہاں فون کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ مصیبت ہے،
میں سود نہیں. پہلا فکرہ کیا ہوتا ہے؟ میں سود نہیں لینا چاہتا. مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ میں سود نہیں لینا چاہتا, پھنس گیا ہوں, اگر آپ میری مدد کر دیں تو ٹھیک ہے, مہربانی ہوگی, ورنہ پہلا فکرے پر غور کیجئے, میں سود لے لوں گا. اللہ اکبر. میں نے کتنے نمازیوں کو دیکھا, کتنے نمازیوں کو دیکھا, پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے جی سود بہت برا, بہت بڑا گناہ, میں یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں, اگر آپ مجھے قرض دے دیں تو میں وہ نہیں لوں گا. بلیک میلر. اب میں کیا سوچوں گا, اس کو میں سود سے بچاؤں, کسی کی جیب کاٹوں اور اس کو پیسے دے دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے کمال لوگوں کے ایمان کا. قرآن مقدس میں, پورے قرآن میں 4 جگہ پر سود کا ذکر ہے, اور چاروں باتیں میں نے آج کرنی انشاءاللہ. 4 جگہ پر. نمبر 1 یہ سورۃ البقرہ ہے, جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. بظاہر تو میں نے لاکھ دیا اور 1.25 لاکھ واپس لے لیا, وہ مال تو بڑھ گیا, لیکن اللہ کے ہاں نہیں بڑھا. وہ سور سے بھی بدتر, خنزیر سے بھی بدتر. ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کر رکھے, گیا گزرا مسلمان بھی کہے گا میں نہیں کھاتا, اور کہیں جی یہ سود کے پیسوں سے میں نے یہ بکرا خریدا, آپ کی دعوت ہے. دیکھو کتنے پھسل جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ بینک کے اندر نوکری کرنے والے اہل حدیث مواحد سنی کے ہاں بھی چائے نہیں پیتے تھے کہ یہ سود کے نظام کے اندر پھنسا ہوا. اتنا بڑا گناہ ہے سود. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. صدقہ بڑھتا ہوتا ہے. بظاہر پیسے کم ہوئے, میں نے نکالے کسی غریب کو دے دی, کم ہو گئے, اللہ پتہ نہیں کہاں سے میرے جیب میں ڈلوا دے گا, کون سی تجارت میری 4 چاند لگا دے گا. اور سود, کس جگہ پر گاڑی کو ایکسیڈنٹ کیا ساری ختم ہو گئی, وہ سود کیا دنیا جہان کا جیب سے بھی لگ گیا. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ گناہگار کافر سے محبت نہیں کرتا. دیکھو آیت کریمہ کا ترجمہ سن لو. واللہ لا يحب كل کفار. کفار نا شکرا کہ شکر ہی نہیں کرتا کہ یہ رقم حلال ہے اور طیب ہے, اسی میں برکت آ جائے گی, اور اس سود جیسے گناہ میں پڑتا ہے. اللہ کریم, میں نے یہ 4 جمعے رمضان کے ایمان پر لا کر ختم کیے تھے, آپ کو یاد ہو. یہاں پر بھی ایمان کی حالت دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو, او کلمہ پڑھنے والو, اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو اس کو. گویا ایمان کے ساتھ شرط ہے سود کا چھوڑنا. اگر سود نہیں چھوڑتا تو اس کے ایمان کی حالت سوچئے گا کیسا ایمان ہے. دیکھیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال واضح, یہ بکری حلال ہے واضح. حرام واضح, یہ سور حرام ہے, یہ غیر اللہ کی نظر حرام ہے واضح. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِحَاتٍ, اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں, شبہ ڈالنے والی, پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے, پتہ ہی نہیں لگ رہا. اہل علم کو تو پتہ لگ گیا, علماء جانتے ہیں
ہم نہیں جان رہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اس میں بھی حدیث ہے جامع ترمذی کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یدری کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ہی نہیں جانتی، اکثریت لوگوں کی، کثیر من الناس امن الحلال ہی ام من الحرام، کہ شبہ والی چیزیں حلال میں شامل ہے یا حرام میں شامل ہے۔ شبہ پڑ گیا نا، پتہ نہیں حلال ہے اور پتہ نہیں حرام ہے۔ کثرت سے لوگ نہیں جانتے اس مسئلے کو، تو پھر کیا کرے؟ چھوڑ دے مشتبہ چیزوں کو۔ شبہ پڑ گیا، چھوڑ دو، پتہ نہیں یہ کمائی حرام کی ہے کہ حلال کی ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اب متقی کون ہے؟ جو شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، وہ متقی ہے۔ شبہ والی چیزوں سے فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر لی، اپنا ایمان بھی محفوظ کر لی۔ مشتبہ چیزوں میں نہ پڑیے۔ پتہ نہیں جی یہ سود بنتا بھی ہے کہ نہیں، ہائے ہائے، انہوں نے تو نام رکھ دیے اور بڑی سکیمیں نکال دی ہیں، بڑی سکیمیں نکل آئی ہیں، اور مسلمان جکڑا جا رہا ہے۔ شبہ والی چیزوں سے بچیے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے مرغی کسی کی پکڑ کر ذبح کر دی پڑوسن کی، بعد میں خیال آیا اوہو یہ تو بڑا غلط کام کر دیا، اور جب کھانا کھانے بیٹھے کہنے کا بوٹی نہیں ڈالنا، بوٹی نہیں ڈالنی، شوربہ ڈال، کیوں کہ دل میں ڈر۔ اب جو وہ چمچ میں بار بار بوٹی آ رہی تھی، پنجابی کہنے کا جیڑی آپ آندھی ہے وہ تے پا دے، وہ تو ڈال جو اپنا آپ آ رہی ہے۔ یہ ہے سود۔ ہم پتہ ہی نہیں کرتے یہ پیسہ کہاں سے آیا، کون دے رہا ہے۔ سود کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ مولوی بھی کہہ دیتے لے آ سود کے پیسے لیٹرین بنا دوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈر ہی نہیں، جس نے یہ ساری مسجد بنا دی ہے وہ اللہ تمہاری لیٹرین نہیں بنا سکتا۔ تم بھی فتوے دینے لگ گئے ہو حرام کو اپنے قابو کرنے کے لیے۔ سن لو، اگر تم یہ نہیں چھوڑتے سود، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو رب بھی تیار ہے، نبی بھی تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اس کا ایمان ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جس بندے سے جنگ کریں وہ مومن ہے؟ بس سوچ لے، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے کبھی بیٹھ کر کہ میں کہاں سے لا رہا ہوں اور کیا لا رہا ہوں اور کیا کھلا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، اسلامی اسٹیٹ، نام کا تو یہ بھی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اسلامی اسٹیٹ، کوئی شخص کو دیکھے کہ یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اسے بلائے، تنبیہ کرے، حرام ہے چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا تو حکام جو امیر ہے، خلیفہ ہے، اسٹیٹ کا بادشاہ ہے، وہ اس کی گردن اڑا دے گا، قتل کر دے گا اس کو۔ کتنا بڑا فتویٰ ہے، کتنا بڑا فتویٰ ہے۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے اسٹیٹ کے اندر، پورے پاکستان میں، اور خلیفہ کو پتہ لگ جائے، بادشاہ کو، نواز شریف کو اور عمران کو، کہ یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، اسے منع کرے گا، نہیں تو بادشاہ اس کی گردن کاٹ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک بندہ چاہتا ہے میں توبہ کر لوں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو جو اصل مال ہے، جو لاکھ روپیہ اس کو دیا تھا، بس وہی تمہارا ہے، باقی واپس کر دو، باقی واپس کر دو۔ وہ ایک آدمی تھا نا انڈیا میں، چودھری تھا، جسے کسی زمانے میں نمبردار کہتے تھے، سمجھ لیں جیسے ایم پی ہوتا ہے، بڑی ویلیو ہوتی نمبردار کی اس دور میں۔ وہ حج کرنے کے لیے جانے لگا،
تیاری کر لی، سب کچھ کرا لیا، آ کے خطیب سے پوچھتا ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، کیا کروں؟ خطیب جانتا تھا چودھری کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا حج میں بعد میں جانا، پہلے لوگوں کے جو مال تو نے اپنی تجوریاں بھر رکھی واپس کر، اگر تو چاہتا ہے تیرا حج ہو جائے۔ چودھری کو مولوی یہ بات کہے، کوئی جرت والا تھا نا، ایمان والا۔ اس نے کہا بات تو تیری سچ ہے، کہا حرام کھا کر تو حج کرنے جائے گا؟ لوگوں کی زمینیں تو نے دبائی ہوئی ہیں اور سود در سود تو کھا رہا ہے۔ بس اللہ نے اس کا دل پھیرنا تھا، کھاتے اٹھا کر مولوی کے پاس ہی آ گیا، سچا واقعہ آ گیا، اور آ کر کہنے لگا بلاؤ لوگوں کو اور مجھ سے زمینیں لے لیں۔ لوگ جمع ہو گئے، علاقے کے لوگ تھے، سب کی زمینیں واپس کر دی۔ کہا اب جاؤں؟ کہا نہیں، جو تو نے اصل تو لے لیا تھا، اس کے بعد 10 سال تک یہ پڑوسی کی زمین تو کاروبار کاشتکاری کرتا رہا، جو 10 سال کی کمائی ہے اس کی وہ بھی واپس کر، وہ زمین اس کی تھی تیری نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لگا واپس کرنے، سارا غلہ ہی خالی ہو گیا، جیبیں خالی ہو گئی، پاک صاف ہو گیا، ہر شخص کا پیسہ واپس کر دیا۔ کہا اب تو جائے گا، تیرے قدم قدم پر فرشتے تیری نیکیاں لکھیں گے۔ یہ ہے توبہ، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا اصل مال لے لو، اصل مال لے لو۔ نمبر 2، قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، 4 جگہ پر ذکر ہے سود کا، بس سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر۔ کیا مطلب؟ تھوڑا کھا لو؟ نہیں، پہلی آیت میں تھوڑا بھی منع کر دی۔ ہوتا کیا تھا، پیسے واپس کرنے کا آیا ٹائم، میں نے کہا جی یہ پیسے تو نہیں ہیں، مدت بڑھا دو، 2 مہینے 6 مہینے۔ وہ کہتے اچھا پہلے 1.25 لاکھ تھا، 6 مہینے بعد اب 1.5 لوں گا۔ اضعافا مضاعفہ، نہ اس کے پاس پیسے ہوئے اور نہ وہ دے سکا، وہ مدت بڑھاتا رہا، سود بڑھاتا رہا، اس کا سود سر کے اوپر چڑھ گیا، جیسے پاکستانی ہر بچہ IMF کا مقروض ہے۔ یہی صورتحال بالکل سادہ سے لفظوں میں۔ یہ اضعاف مضاعفہ، یہ مرکب سود ہے، مرکب سود ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ عمران پیٹتا رہا نا، کرونا آیا، قرضے معاف کرو، انہوں نے 6 مہینے اور بڑھا دی، چلو 6 مہینے بعد دے دینا بھائی، تمہارے حالات خراب ہیں، نہیں دے سکتے، اچھا سود کی شرح بڑھا دو، یہ ہے اضعاف مضاعفہ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان بھی آ گیا، فلاح بھی آ گیا، کامیابی بھی آ گئی ہے۔ مسلمان غزوہ احد میں جب کافر بھاگے تو صحابہ نے وہ دنیا دیکھی، آ گئے، اور تھوڑی سی غلطی پر صفایا ہو گیا مسلمانوں کا۔ وہاں پر بھی یہ لالچ تھا کہ لوٹ لو مال ان کفار کا، حالانکہ جائز تھا وہ مال و متاع۔ یہی سودی کاروبار کرنے والے کے ذہن میں لالچ ہوتی، چلو نہیں ہے پیسے اس کے پاس، 1.25 کا 1.5 ملے گا، نہیں ہے پیسے 1 کا 2 مل جائیں گے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں چنیوٹ میں گیا، ایک مسلمان سود میں پھنس گیا، والدین کو جب پتہ لگا، جب گردن پر چھری آ گئی، میں پیسے لے کر یہاں سے پہنچا، نوجوان لڑکا کاروبار کرتا تھا، پھنسا لیا، وہ سود والا بھی آ گیا۔ میں حیران تھا، اللہ اکبر، اتنی ڈھٹائی سے اس نے سود مجھ سے وصول کیا، اور اس کی میں نے جان چھڑائی مسلمان کی۔ شرم حیا ہی نہیں تھی اس کو، شرم و حیا ہی نہیں تھی۔ او اہل اسلام، سود اضعافا مضاعفہ، مرکب سود، مفرد سود، ذاتی سود، اجتماعی، پوری جماعت مل کر، کمپنی مل کر بینک سے سود لے رہی ہے، لون جسے آپ کہتے ہیں، پورا ملک مل کر ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہا ہے،
یہ سارے سود ذاتی ہوں، قومی سطح پر ہوں، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، سب کے سب حرام، سب کے سب حرام ہے۔ یاد رکھیے، کوئی سود کا ذرہ بھی حلال نہیں، حلال نہیں۔ یہ تجارتی ادارے سود لیں، اور ہمیں تو لوگ بڑا چیک کرتے ہیں۔ میں ایک علاقے میں جاتا تھا، ایک جگہ پر ٹھہرتا تھا، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا جہاں آپ ٹھہرتے ہیں ان کی کمپنی سود پر پیسے بینک سے لیے ہوئے، آپ کے لیے کھانا جائز ہے؟ دیکھیے گا، آپ کے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ کیوں؟ ان کا حلال کاروبار بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ میں جو کھاتا ہوں اس نیت سے کہ یہ حلال کھا رہا۔ انہوں نے ہمارے استاد سے فتویٰ لیا، یہی فتویٰ انہوں نے دیا۔ ہماری محنت سے، اللہ کی رحمت سے ایک وقت آیا وہ کمپنی سود سے بالکل پاک ہو گئی۔ ہم لگے رہے، سمجھاتے رہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس میں برکت نہیں۔ ایک وقت آیا لوگوں نے دیکھا پوری کمپنی، ارب پتی لوگ ہیں، سود سے بالکل پاک ہو کر حلال کاروبار کر رہی۔ کون کہتا ہے کاروبار نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ہم نے ماٹو بنا لیا ہے۔ نمبر 3، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کا ذکر۔ نمبر 3 سورۃ نساء ہے، پہلی بقرہ تھی، دوسری آل عمران اور تیسری نساء۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سود لینے کا، سودی کاروبار منع کر دیا گیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تمہیں منع کر دیا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں لینا، سود نہیں لینا، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال بھی نہیں کھانا، ورنہ جہنم میں دردناک عذاب ہے۔ اور نمبر 4، وقت ہو رہا ہے اس لیے میں اسے مختصر کرتا ہوں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ چوتھی جگہ پر سود کا ذکر، سود کا ذکر۔ جو تم لوگ سود دیتے ہو، اللہ کے ہاں یہ مال نہیں بڑھتا، نہیں بڑھتا۔ بڑھانے والا مال کو کون ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ کریم۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، غریب امیر کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے۔ رعایا بادشاہ کو ہدیہ دیتی ہے، خادم مخدوم کو ہدیہ دیتا ہے، تحفہ جائز ہے، جائز ہے، تحفہ دے رہا ہے۔ سود کب بنے گا؟ من ربا لیربوا، ربا جسے کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں اور کسی امیر کے ہاتھ تحفہ لے کر جا رہا ہوں، اور نیت یہ ہے، میں تو اتنا سا ڈبہ لے کر گیا ہوں، نیت یہ ہے یہ کل کو میرے گھر اتنا بڑا صندوق لے کر آئے، نیت کے اندر فطور۔ غریب امیر کو، رعایا بادشاہ کو، خادم مخدوم کو نیت یہ رکھے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جب ہم سلامی دیتے ہیں شادی پر، لال کتاب کھولو، شاہ صاحب نے کتنے دیے تھے؟ 1000، 1100 واپس کر دو۔ لال کتاب کھلتی ہے اور آدمی گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، اور میں جب دینے لگتا ہوں کسی کی شادی میں تو میں کہتا ہوں ذرا نکالنا لفافہ، ڈاکٹر شعیب صاحب نے کتنے مجھے دیے تھے؟ 2000، 2500 بھیجو، اگلے شادی پر اس کو ضرور بلانا ہے تاکہ اپنے 500 تو آئیں اور مزید آئیں۔
ہائے ہائے ہائے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ایسے؟ مری بلی یربوا، یہ ربا ابن عباس فرماتے ہیں اگر نیت یہ ہے، اور اگر نیت یہ ہو کتنے دیے تھے پتہ نہیں کتنے دیے تھے، کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی؟ انہوں نے شادی پر بلایا، دیکھے نہیں کتنی استطاعت ہے، نکال 5000 کا نوٹ اور دے باپ، اس نے کتنے دیے تھے، تمہارے کتنے اوپر چلے گئے؟ بالکل جائز۔ ناجائز کب ہوں گے؟ یہ سلامیاں، پنجابی میں نیندرا، اور لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک گاؤں میں پچھلے دنوں نکاح پڑھانے گیا، بہاولپور کے علاقے میں، وہاں روٹی تول کر دیتے ہیں ترازو پر باقاعدہ، کتنے آدمی اتنے آدمی، روٹی تولو، ترازو پر سالن روٹی تولی، حلوہ تولا، گھر پہنچا دو۔ اچھا جی، گاؤں کا فلاں آدمی نہیں آیا، ایک آدمی نے آ کر وہ سلامی نہیں دی، جس کی شادی تھی وہ اگلے دن اس کے گھر جا کر، اس نے کہا تم آئے نہیں، پیسے نہیں جمع کرائے، اس نے کہا تھے نہیں، اس نے کہا یہ اینٹیں اٹھا لو اس کے گھر سے، اینٹیں اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود، یہ سلامیہ نہیں، وہ میں دوں یا آپ دیں، یہ 4 مقامات ہیں قرآن مقدس میں سود کے، چاروں کا میں نے ذکر کر دیا۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ہاں یہ مسئلہ کلیئر کر دوں، اگر نیت یہ نہیں اور سلامیاں دے رہا ہے، بالکل دے، خوشی کا موقع ہے، کتنے دیے ہیں اور کتنے لیے ہیں کوئی لال کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، جب ہم اہل شرک میں سے تھے، مسلمان نہیں تھے، تو ابا جی نے وہ کتاب نکلوائی اور کرسی پر ایک چودھری بٹھا دیا سید کو، کہا جو بندہ گزرے اس کا نام نکال اور اس کے سامنے لکھ اس نے کتنے دیے۔ ایک نے 1500 میں سے 1000 دے دیا، 500 کم دیے۔ یاد رکھنا آئندہ اس کی شادی میں نہیں دینے، کیوں؟ اس نے ابھی تو ہمارے واپس ہی نہیں کیے، ہمارے واپس ہی نہیں۔ یہ سلامیاں حرام ہیں، حلال کھائیے، اللہ مجھے بھی حلال کھلائے، آپ کو بھی حلال کھلائے۔ وآخر دعوہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، یہ سود کی حرمت پارٹ 1، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ سود کی حرمت پارٹ 2 اسی پر پڑھایا جائے گا۔ ہمارے مسجد کے نمازی مرتضیٰ بھائی، مرتضیٰ سلفی نائب خطیب جو اس مسجد کے ہیں، ان کی بھتیجی آج صبح 7 بجے 8 سال کی جو عمر تھی، کینسر کی مریضہ تھی، وفات پا چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروفیسر مجتبیٰ جان جو اس بچی کے والد تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، بچی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین،
اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے کچھ احباب کورونا کے مرض میں بیمار ہو گئے ہیں، دعا کریں، بڑے قریبی احباب ہیں، اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ مولا کریم اس وبائی مرض سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما، مسجدوں کو محفوظ فرما، مارکیٹوں کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم اس وبائی مرض سے اس دنیا سے اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔